الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأزاحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالوا ما لنا فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز دوستو، نوجوان ساتھیو، آج 10 ذی الحجہ 1442 ہجری ہے۔ یہ اس دن کی یادگار ہے، یہ دن اس دن کی یادگار کے میں بنایا جاتا ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، جب ایک جلیل القدر پیغمبر اپنے جلیل القدر پیغمبر بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بات پہلے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ خواب پورا کر لیا۔ نبی کے خواب کو اللہ کی وحی بتلایا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم پر غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب کے اندر دیکھا تو اپنے بیٹے سے صبح فرمانے لگے یا بنی انی ارا فی المنام اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کے اندر ایک گہرائی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کر لیجئے۔ لیکن حضرت اسماعیل سے باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات بیٹے نے جو جواب دیا، بیٹے نے جواب دیا آپ اللہ کے حکم کو پورا کر لیجئے۔ جواب بات کے سوال کے مطابق ایسے بنتا اگر باپ نے پوچھا ہوتا اے بیٹے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن باپ نے یہ سوال نہیں کیا اے بیٹے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آگے سے بیٹا جواب دیتا ہے اے ابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کر لیجئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت ہو کہ کہیں پر اگر مال کی باری آ جائے، اولاد کی باری آ جائے تو وہاں پر اولاد انکار نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हाथ से पकड़ कर मीना के मकाम पर ले जाते हैं और मीना के मकाम पर जब हर तरह से तैयारी कर लेते हैं, छुरी को भी तेज कर लेते हैं, उसके बाद बेटे को जमीन पर लिटाना होता है। लेकिन बेटे को लिटाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि बेटा खुद ब खुद जमीन पर लेट गया। इससे ये बात मालूम होती है कि औलाद की ऐसी तरबियत हो कि औलाद नेक काम के अंदर कभी भी ना करे, इनकार न करे। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करना चाहा है, हर तरह से इंतजाम कर लिया, छुरी तेज कर ली और बेटे की गर्दन पर छुरी भी चलाई है और छुरी कुंद हो जाती है और छुरी काम नहीं करती है। बार बार तेज करते हैं, गर्दन पर चलाते हैं, लेकिन बेटे की गर्दन पर नहीं चलती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने उनको एक बड़ा ज़िबा अता फरमाया। जब छुरी चली, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि छुरी बेटे पर नहीं चली बल्कि एक मेंढे पर चली है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इब्राहिम आप घबराओ मत, आप ये मत सोचो कि मैंने छुरी कहां पर चलाई थी और छुरी किस चीज पर चली है। कद सद्दक़तु रुया, आपने ख्वाब के अंदर जो कुछ देखा है आपने उसको सच कर दिखाया है, आपने उसको करके दिखाया है। तो उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं कि मैंने छुरी तो बेटे पर चलाई थी लेकिन मेंढे पर कैसे चली। अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली के लिए फरमा देते हैं कद सद्दक़तु रुया, इब्राहिम आपने ख्वाब के अंदर जो देखा आपने उसको सच कर दिखाया। मेरे दोस्तों, आगे नमाज के हवाले से मैं दो बातें अर्ज करूंगा। उससे पहले एक बात और अर्ज करूंगा कि अगर आज हम दुनिया के हालात पर नजर दौड़ाएं, अगर पूरी दुनिया के हालात को आज देखें, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, हर इंसान परेशान हाल है। ये किस वजह से हुआ, ये हालात पूरी दुनिया के अंदर क्यों आए? तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब फलस्तीन के अंदर इंसानों पर जुल्म होता रहा, पूरी दुनिया देखती रही, हम खामोश रहे। जब फलस्तीन के अंदर जहरीली गैस इंसानों पर डाली जाती रही और उनकी सांस को बंद किया जाता रहा और उनको मारा जाता रहा, पूरी दुनिया खामोश रही, हम भी खामोश रहे। हमने अपनी जुबानों को नहीं खोला। और जब शाम के अंदर इंसानों पर बमबारी होती रही, उनकी लाशें उठती रही, पूरी दुनिया खामोश रही, हम भी खामोश रहे, अपनी जबान नहीं खोली। और जब बर्मा के अंदर मुसलमानों को, इंसानों को मारा जाता रहा, जलाया गया, तमाम इंसानियत देखती रही, खामोश रही, हम भी खामोश रहे, हमने अपनी जबानों को नहीं खोला। और जब जहरीली गैस देकर इंसानों को मारा जाता रहा, बम्बों के जरिए इंसानों को मारा जाता रहा, इंसानों को घरों के अंदर जलाया जाता रहा, तमाम की तमाम दुनिया खामोश रही, हम भी खामोश रहे, अपनी ज़बानों को हमने नहीं खोला। लेकिन वो खालिक के कायनात, वो परवरदिगार आलम देखता रहा, वो अशरफुल मखलूकात से तवक्को करता रहा कि ये जुल्म के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, ये जालिम के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे, लेकिन हमने कोई आवाज नहीं उठाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूमों की मदद के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए अशरफुल मखलूकात को छोड़कर एक ऐसी वायरस भेजी जिसने आकर पूरी दुनिया का निजाम अपने हाथ के अंदर ले लिया और पूरी दुनिया का निजाम अपने हाथ
ہاتھ کے اندر لے لیا، اور جس طریقے سے پہلے فلسطین کے اندر انسانوں میں زہریلی گیس دے کر ان کی سانس کو بند کر کے ان کو مارا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایک وائرس بھیجی جو ہماری سانسوں کو بند کر کے ہماری جانیں لے رہی ہے۔ اور جب برما کے اندر مسلمانوں کو مارا جاتا رہا، گھروں کے اندر جلایا جاتا رہا، ان کے اوپر بم پھینکے جاتے رہے، ہم خاموش رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کے لیے ایسی وائرس بھیجی جو ہماری لاشوں کے ڈھیر لگانے لگی۔ ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی وائرس بھیجی جو آ کر ہمارے بزرگوں کو رفتہ لے جا رہی ہے۔ ہم نے عورتوں کو کھلے عام بے پردگی کے عالم میں چھوڑ دیا، وہ بے پردگی میں گھومتی رہی اور وہ ناچتی رہی، گاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پردہ کروا دیا کہ پوری دنیا کا انسان ماسک لگا کر پردہ کر رہا ہے۔ ہم نے زنا کو عام کر دیا اور نکاح کو مہنگا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی وائرس بھیجی کہ ہم مختصر نکاح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے دوستو، یقیناً ہماری سزا یہی تھی، یقیناً ہماری سزا یہی تھی۔ نہ جانے آج توبہ کا وقت بھی باقی ہے یا نہیں، یقیناً ہماری سزا یہی تھی۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئندہ ہم ظلم جب کہیں بھی ہوگا ہم خاموش نہیں رہیں گے، اگر طاقت ہوگی ہاتھوں سے روکیں گے، اگر ہاتھوں سے نہیں روک پائے تو زبان سے روکیں گے، اگر زبان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی تو دل کے اندر ظلم کو ظلم کہیں گے، ظالم کو ظالم کہیں گے۔ نماز کے حوالے سے دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر ایک، جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ پہلے عید کی نماز 10-11 بجے ہوتی ہے، تو یہ بات ذہن کے اندر رکھے، سن لے کہ نماز عید کا وقت جو ہے وہ صبح طلوع آفتاب کے سوے نیزے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جب صبح سورج نکلتا ہے، جب سوے نیزہ ہو جاتا ہے، جتنی بازو ہم وضو کے اندر دھوتے ہیں اس کو عربی کے اندر حربہ اور نیزہ کہتے ہیں، تو جب سوا نیزہ سورج اوپر چڑھ جائے گا، پوری بازو نہیں بلکہ 1/3 بازو جب سورج اوپر چڑھ جائے گا اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات عید کی نماز کے حوالے سے میں کہوں گا کہ عید کی نماز یہ واجب ہے، ہر انسان پر لازم کرنا، ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس نماز کے اندر 6 زائد تکبیر ہوتی ہے، وہ 6 زائد تکبیر کس وقت ہوں گی؟ 3 تکبیریں تو پہلی رکعت کے اندر ہوتی ہے، 3 تکبیریں دوسری والی رکعت کے اندر ہوتی ہے۔ بہت سارے انسانوں کو بھول جاتا ہے، بعض اوقات میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، جنازے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، عید کی نماز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب عید کی نماز کے اندر یا جنازے کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عید کی نماز کے اندر ہاتھ چھوڑنے ہیں یا نہیں، جنازے کی نماز کے اندر ہاتھ چھوڑنے ہیں یا نہیں۔ تو عید کی نماز میں یہ جنازے کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر دوسرے ساتھی کو دیکھتے ہیں کہ اب کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عید کی نماز کے اندر ہاتھ تکبیر پڑھ کر چھوڑ دے رہے ہیں اور جنازے کی نماز کے اندر تکبیر کہہ کر ہاتھ نہیں چھوڑنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ تکبیریں کس وقت پڑھی جائیں گی، تو یہ آسانی کے ساتھ آدمی یاد رکھ سکتا ہے کہ جو پہلی رکعت کے اندر تکبیریں پڑھیں گے وہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے، اور دوسری رکعت کے اندر جو تکبیریں کہی جائیں گی وہ قرآن پڑھنے کے بعد کہی جائیں گی۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیریں کہنی ہے، اور قرآن جب ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، جب انسان قرات کو مکمل کر لے گا، قرآن پڑھنا مکمل کر لے گا تو دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے تکبیریں کہی جائیں گی۔ تو اس لیے میرے دوستو نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بڑی عید ہے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو بڑی بڑی برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کے اندر اس امت مسلمہ کو رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی
مغفرت فرمائے، ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، ہماری تمام نافرمانی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔